الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مختصر کلپس بنانے کا سلسلہ شروع ہے، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی اور جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، بچپن میں پرورش کے لیے بنو سعد کی طرف لے کر گئی تھیں۔ اب جب حلیمہ سعدیہ اپنے علاقے میں پہنچی، بنو سعد میں پہنچی، تو بنو سعد کی صورتحال یہ تھی کہ انتہائی قحط سالی تھی۔ جانوروں کے تھن، جانوروں کے دودھ خشک ہو چکے تھے، اور اسی طرح علاقے میں بھی سبزہ یا ہریالی نام کی چیز تک نہ تھی، اور جانوروں کو نہ کھانے کے لیے کچھ ملتا تھا اور نہ ان سے دودھ حاصل کر سکتے تھے لوگ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے اللہ جل شانہ نے اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمایا۔ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ چراگاہوں سے واپس لوٹتے تھے۔ اسی طرح وہ جانور جو چند تھے، 6 یا 7 تھے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ حیران اور پریشان رہ گئے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانوروں کی تعداد وہ سینکڑوں میں بدل گئی، اور وہ بکریاں جو چند ہوا کرتی تھی اب سینکڑوں میں بدل گئیں، اور اللہ جل شانہ نے ایسے برکتیں نازل فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رضاعت کا زمانہ وہاں گزارا اور 2 سال تک وہاں پر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر برکتوں سے بھر گیا۔ ان کو اللہ جل شانہ نے خوشحالی عطا فرمائی، اتنی خوشحالی کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کی مدد کرنا بھی شروع کر دی۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ مکرمہ پہنچی، لیکن چونکہ وہ برکات دیکھیں، وہ رحمتیں دیکھیں، اپنے گھر کی خوشحالی دیکھی، امن دیکھا، وہ ساری چیزیں حضرت حلیمہ نے محسوس کی ہوئی تھیں، تو انہوں نے جناب آمنہ سے یہ گزارش کی کہ آپ 2 سال اور مزید اگر اس بچے کو ہمارے پاس چھوڑیں تو اس کی پرورش میں اور اس کی نشو و نما میں مزید نکھار آئے گا۔ تو حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور مزید 2 سال کے لیے اجازت لے کر حضرت حلیمہ واپس لے آئیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال ہوئی تو حضرت حلیمہ کے جو جانور تھے ان کی تعداد سینکڑوں میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ کی خدمت کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور جہاں پر ان کے جانور چراگاہوں میں جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی بچوں کے ساتھ جایا کرتے تھے اور جانوروں کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اب 4 سال کی عمر ہو چکی تھی تو اچانک ایک واقعہ رونما ہوا کہ جس کے بعد حضرت حلیمہ ڈر گئیں اور پریشان ہوئیں۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اچانک دیکھا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک کو چاک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو باہر نکالا اور قلب اطہر سے ایک کالے رنگ کی کوئی چیز نکالی اور باہر پھینک دی، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے دل سے معصیت اور نافرمانی کو نکال دیا ہے۔ اب یہ واقعہ جب دیگر بچوں نے دیکھا تو وہ پریشان ہوئے، اور گھر لوٹے پریشانی کے عالم میں، اور شور اور واویلا شروع ہو گیا پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی نے مار دیا۔ جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم اور ہوش و حواس کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ جب یہ واقعہ لوگوں نے دیکھا، حضرت حلیمہ نے دیکھا، تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کی خاص مدد و نصرت ہے، اور یہ عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے علاقے میں چھوڑ دیں۔ یہ جو شق صدر کا واقعہ ہے، یہ چونکہ آ گیا ہے تو یہ تھوڑا سا میں تفصیلاً ذکر کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا۔ پہلی مرتبہ یہ 4 سال کی عمر میں ہوا، اور محدثین نے اور علماء نے، فقہاء نے اس کی یہ تشریحات کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے معصیت کو اور نافرمانی کو نکال دیا گیا۔
اور جب دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر شق صدر کا واقعہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ایسے ہی آب زمزم سے اور جنت کے پانی سے دھویا گیا اور سونے کے تشت میں رکھا گیا، اور یہ ساری صفائی ستھرائی کر کے دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں دوبارہ پیوست کر دیا گیا۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ جو دوسری مرتبہ شق صدر ہوا تھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن میں قدم رکھ رہے تھے اور اپنی جوانی میں کے ابتدائی دنوں میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے لہو لعاب والی جو چیزیں تھیں ان کو اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے نکال دیا، معصیت کو بھی نکال دیا گیا کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، لہو لعاب والی چیزوں کو بھی نکال دیا گیا کیونکہ اللہ کے نبی ہیں۔ تیسری مرتبہ شق صدر کا واقعہ وہ بعثت سے قبل ہوا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی، تو اس سے پہلے شق صدر کا واقعہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا جبرائیل امین نے، اور اسی طرح قلب اطہر کو مصفہ کیا اور صاف کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں دوبارہ جو ہے وہ رکھ دیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کا تحمل کر سکیں جس وحی کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ پہاڑوں پہ بھی نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور چوتھی مرتبہ معراج پہ جانے سے قبل شق صدر کا واقعہ رونما ہوا، اور یہ چوتھی مرتبہ اس وجہ سے ہوا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ملکوت اور اللہ جل شانہ کی جو نشانیاں ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو عرش معلیٰ ہے اور یہ دیگر اس طرح کی جنت ہے، جہنم ہے، ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ اس مشاہدے کے تحمل کے لیے شق صدر کا واقعہ ہوا۔ اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔